الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا کما تحب وترضى بن صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند جی لگا کے درود پاک پڑھ. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور محبت سے نبی علیہ نبی صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ. ماشاءاللہ درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو پاکیزگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گیا. اور درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی. بڑی عظیم نعمت ہے پیاری جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا. یہ جو ہمارے مشائخین، اکابرین، اولیاء دین یہ جو ہم سے کہتے ہیں، ہماری تربیت یوں فرماتے ہیں کہ سنو، جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر اس اچھے کام کی انتہا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو. ارے کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو. پھر خوشی میسر آ جائے درود پاک پڑھ لیا. ارے کچھ بھول جاؤ
درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر یاد آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کوئی یتیم بچہ نظر آئے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، رکھ کر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہمارے علماء، مشائخین، اکابرین، اولیاء دین ہماری تربیت اس طرح فرماتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے۔ یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو، رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنی تمناؤں کو رب کے حضور پیش کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، تو سنو، دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو، اور جب درود پڑھ چکو تو پھر دعا کر لیا کرو، اور پھر جب دعا کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں، اور مومن کی زبان سے درود کے نکلے ہوئے ہر کلمے کو چن لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ ترتیب کیا دی؟ پہلے درود، پھر دعا، پھر درود، تاکہ فرشتے جب درود کے کلمات اٹھانے آئیں تو چاہے ادھر سے اٹھائیں چاہے ادھر سے اٹھائیں، دو درودوں کی آغوش میں رکھی ہوئی ساتھ ساتھ تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی گئی۔ میرے پیارے، عظیم نعمت ہے۔ جب اس نعمت کو آپ اس نہج سے سمجھے، ذرا ایک بار اور محبت سے جی لگا کے درود پاک پڑھو۔ کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ یہ بزم محبت اور آپ سب اہل محبت اس بزم محبت میں حاضر ہیں۔ میں آپ سب کے لیے اپنی دل کی گہرائیوں سے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں محبتوں کے ساتھ اس بزم محبت میں آپ کا آنا قبول کر لیں۔ جن لوگوں نے اس بزم محبت کو سجایا ہے، جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، اللہ پاک ان سب کی ان محبتوں کو، خدمتوں کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کا بہترین انہیں اجر عطا فرمائے۔ حضرات، اس فقیر اشرفی گدائے جیلانی کی ایک عادت رہی ہے۔ سچائی یہ ہے، عادت کیا، ضرورت رہی ہے کہ جب تک کہ یہ زبان، یہ لب، یہ دل، یہ فکر، یہ خیال بارگاہ رسالت مآب میں منظوم خراج عقیدت پیش نہیں کرتا، موڈ ہی نہیں بنتا۔ یہ ضرورت ہے۔ تو میرے پیارے، یہ فقیر اشرفی بھی آپ کی بزم محبت میں، آپ اہل محبت کے لیے نبی کی بارگاہ میں محبت سے نعت پاک پڑھ رہا ہے، آپ محبت سے سماعت فرمائیں۔ اور نعت پاک کا معاملہ یہ ہے میرے پیارے، نیور، یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ جب سنی جائے محبت سے سنی جائے، جب پڑھی جائے محبت سے پڑھی جائے، کیفیت پیدا کرتی ہے۔ کیسے پرانی ہو سکتی ہے نعت؟ نعت پاک اس ذات کی تعریف کا نام ہے جس کی بات پرانی نہیں ہوتی، اس ذات کی تعریف کی نعت پرانی کہتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ جب پڑھی جائے محبت سے پڑھی جائے، جب سنی جائے محبت سے سنی جائے۔ ماشاءاللہ ابھی آپ نے بہت اچھے، پیارے، محبت بھرے انداز میں کافی کلام سماعت فرمایا، نعت پاک کے بھی اشعار سماعت فرمائے، بزرگوں کے سماعت فرمائے، مخدوم پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، وہ بھی محبتوں سے آپ نے سنا۔ اللہ پاک
ان کی ان محبتوں کو، خدمتوں کو قبول فرمائے. یہ فقیر شفیع تو بس یہی دعا کرتا ہے، اللہ کرے زور بیاں اور ہو جاتا ہے. بہرحال میں بھی نعت پاک کے چند اشعار آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرمائیں. والد گرامی کی لکھی ہوئی نعت پاک ہے، سماعت فرمائیں. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس نہیں. ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. بوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل میں ساتھ رہے. بوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل ساتھ رہے. غار سور نے ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں. غار سور نے ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں. ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. خیبر کا غزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. خیبر کا غزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس. بس کی بات نہیں. ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. مولا کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. دین بچا گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین. دین بچا گھر کو لٹائے ہے کردار
دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں، دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی اب جس بارگاہ پر میں جا رہا ہوں سرکار اشرف جہانگیر سمنانی کا ان کے حوالے سے بھی شعر سماعت مالی ایسی ملتی کہاں ہے جیسی اشرف کی، ایسی ملتی کہاں ہے جیسی اشرف کی، تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک بار ذرا جی لگا کے درود پاک پڑھنا۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکم یا نبی اللہ۔ حضرات، میں خانگاہی آدمی ہوں، اپنا تو بس ایک ہی کام ہے، یہی صبح ہے یہی شام ہے۔ وہ کیا ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ پر آپ بارہا علماء سے، مشائخین سے، خطباء سے، ائمہ سے بیانات سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج اس بزم محبت میں میں اس آیت کریمہ کے ایک الگ پہلو کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانے کی کوشش کروں گا، اللہ کی توفیق سے، بزرگوں کے کرم سے۔ اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے صدقے، اپنے محبوبین کے صدقے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور مجھے تو یہ جلسہ دیکھ کر لگتا ہے کہ جلسے کا عنوان کچھ نہیں ہونا چاہیے، جلسہ ہے آمد استقبال رسول۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک آسان سا سلیس سطر ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ترجمہ ذہن میں رکھیں، اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید سنیں۔ حضرات، کبھی ہم نے سوچا نہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، اس کا احسان ہم سب پر کتنا عظیم ہے کہ وہ بے نیاز مالک
وہ خالق، وہ رب السماوات والارض، وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا، جب یہ دنیا بنا رہا تھا کوئی نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، کوئی تھا ہی نہیں تو مشورہ کون دیتا؟ جو چاہا کیا، فعل لما یرید، جو چاہا کیا، چاہا آسمان بنا ڈالے، چاہا زمین بنا ڈالا، چاہا چمکتا ہوا سورج بنا ڈالا، چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، نسیم سحر بنا ڈالا، پروت بنا ڈالے، جنگل بنا ڈالے، بہتی ندیاں بنا ڈالی، جو چاہ۔ لیکن ہم سوچتے نہیں میرے پیارے، سوچو کہ وہ یہ سب کچھ جب بنا رہا تھا، لیکن ہمارا رب کتنا کریم ہے، اس کا احسان ہم پر کتنا عظیم کہ وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا، لیکن ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوق میں اشرف بنا۔ کتنا فضل فرمایا ہماری جانوں پہ ہمارے رب نے، اشرف بنایا، ساری مخلوق میں اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ اور بات یہی اس کے کرم کی ختم نہیں ہو، ہر سانس پہ اس کا فضل ہے، کرم ہے۔ ذرا دیکھو، میں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے سوچنا بند کر دیا۔ انسان بنایا، اور انسان بنا کر جن چیزوں کی ضرورت ہمیں زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا، اور صرف زیادہ ہی پیدا نہیں کیا، زیادہ بھی پیدا کیا، اور اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کیا۔ اب اسے مثال سے سمجھو، کپڑے کی ضرورت کھانے سے کم ہے کہ نہیں؟ کھانے کی ضرورت کپڑے سے زیادہ ہے نا بھائی۔ ایک کپڑا اگر سال میں مل جائے تو کیا زندگی کو خطرہ ہے؟ نہیں، لیکن سال میں اگر ایک بار کھانا ملے تو کیا زندگی بچے گی؟ تو کپڑے سے زیادہ کھانے کی ضرورت، ایکسپٹ؟ تو اللہ نے کپڑے سے زیادہ کھانے کو پیدا کیا، اور کپڑے سے زیادہ کھانے کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کیا۔ کپڑا کپاس بوتے وہ کاٹن نکلے گا، پھر دھاگا بنے گا، پھر وہ کہیں بن میں جائے گا، بنا جائے گا، پھر فنیشنگ مل میں جائے گا، پھر وہاں سے کسی شو روم میں جائے گا، وہاں سے آپ خریدو گے، پھر کسی ٹیلر کو دے گو، وہ آپ کا ناپ لے گا، تراشے گا، سیے گا، پھر آپ پہنو گے، ایک لمبا پروسیس۔ لیکن آپ کو کپڑے سے زیادہ ضرورت کھانے کی، تو کپڑے سے زیادہ ہمارے کریم رب نے ہمارے لیے کھانے کو پیدا کیا۔ ایک دانہ زمین میں ڈالا، ایک پیڑ نکلا، ایک پیڑ میں کئی بالیاں، ان کئی بالیوں میں کئی دانے، ایک دانے سے کئی دانے۔ ضرورت زیادہ تو اللہ نے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا، اور حصول بھی کپڑے سے زیادہ ضرورت ہے تو کپڑے سے زیادہ آسان اس کا حصول۔ اب کچھ کاٹن نہیں نکالنا، کوئی دھاگا نہیں بنانا، کوئی ویونگ مل میں نہیں جانا ہے، فنیشنگ مل میں نہیں جانا، کچھ نہیں، زمین کا سینہ چیرو، دانا ڈالو، پیڑ نکلا، بالی آئی، دانے آئے، فصل پک گئی، کاٹو، گھر لاؤ، پیسو، پکاؤ، کھا لو۔ ضرورت جس چیز کی زیادہ، ہمارے کریم رب نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا، اور اس کا حصول بھی ہمارے لیے آسان کیا۔ اور آگے دیکھو، کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بھئی کھانا اگر نہ ملے 4-6 دن، ہمارے اسلاف نے تو 15 دن فاقے کر کے غزوات میں شرکت کی ہے، پیٹوں پہ پتھر باندھا ہے، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی۔ ٹھیک ہے، چلو آج کا مسلمان تھوڑا کمزور ہو گیا، لیکن 4-6 دن تو بچ جائے گا نا۔ کھانا نہ ملے بچے گا نا، اور پانی نہ ملے، کیا 4-6 دن پانی نہ ملے زندگی بچے گی؟ تو کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت۔
14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा जरा प्यासे रह के देख लो, ये जबान जो है तालू से चिपक जाएगी, है ना। अब कोई कहे कि मियाँ रमजान में 14-15 घंटे तो प्यासे रहते हैं, अरे बेवकूफ, वो रमजान की बरकत है, ऐसे प्यासा रहेंगे रोज। तो खाने से ज्यादा पानी की जरूरत है, एक्सेप्टेड। तो हमारे करीम रब ने खाने से ज्यादा पानी की जरूरत है, तो खाने से ज्यादा पानी को पैदा किया। एक हिस्से पर आबादी है, 3 हिस्से पर पानी ही पानी, और सिर्फ ज्यादा ही पैदा नहीं किया, जरूरत ज्यादा तो ज्यादा पैदा किया, और हुसूल भी खाने से ज्यादा आसान। अब तो कुछ दाने जमीन को छीलना भी नहीं है, दाना डालना भी नहीं, फसल के पकने का इंतजार भी नहीं करना, काटना भी नहीं, पीसना भी नहीं, पकाना भी नहीं, इतना आसान, गड्ढा खोदो, पानी निकालो, पी लो। जरूरत ज्यादा, तो हमारे करीम रब ने कितना फضل फरमाया हमारी जानों पर कि हमारे लिए ज्यादा पैदा किया और हुसूल भी आसान किया। और आगे चलो, पानी से ज्यादा हवा की जरूरत है। पानी भी ना मिले 14-15 घंटा 16 घंटा जिंदगी को खतरा नहीं, लेकिन अगर हवा ना मिले 1 मिनट सांस रोक कर देख लो, ये आंख जितनी अंदर है ना उससे ज्यादा बाहर आ जाएगी। तो पानी से ज्यादा हवा की जरूरत है कि नहीं? तो पानी से ज्यादा हवा की जरूरत, तो हमारे करीम रब ने पानी से ज्यादा हवा को पैदा किया। ये सब हवा ही हवा है, जितनी दूर में आप बैठे हो, जितनी जगह खाली है, सब हवा ही हवा है। और पानी से ज्यादा हवा की जरूरत, तो पानी से ज्यादा हवा को हासिल करना भी आसान बनाया। इतना आसान कि अब कुछ खोदना भी नहीं है, पानी निकालना भी नहीं है, होंठ तक ले जाना भी नहीं है। इतना आसान कि नाक के करीब कर दिया, खींचो और ले लो। जरूरत ज्यादा, तो हमारा करीम रब उसे हमारे लिए ज्यादा पैदा करता है और उसका हुसूल भी आसान करता है। जब इस मकाम पर आप आ गए तो ईमान वाले हो तो ईमान से बोलो, ईमान से बोलो कि अगर अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या दाना भूख मिटाएगा? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या पानी प्यास बुझाएगा? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या ये आंखें देख सकती हैं? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या ये कान सुन सकते हैं? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या ये सांसें अंदर आ सकती हैं? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या अंदर जाकर बाहर आ सकती हैं? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या ये हाथ उठ सकते हैं? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या ये दिमाग सोच सकता है? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या ये कदम चल सकते हैं? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या सूरज में रोशनी पैदा हो सकती है? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या चांद में चांदनी पैदा हो सकती है? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या सितारों की अंजुमन लग सकती है? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या दरिया में रवानी पैदा हो सकती है? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या नसीमें शहर चल सकती है? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या जिंदगी बच सकती है? बोलो बोलो, इंसाफ से बोलो, अगर अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या जिंदगी बाकी रह सकती है? जिंदगी बाकी रह सकती है? पता चला पानी प्यास बुझाएगा तब जब अल्लाह की रहमत शामिल होगी, दाना भूख मिटाएगा तब जब अल्लाह की रहमत शामिल होगी, ये आंखें देखेंगी तब जब अल्लाह की रहमत शामिल होगी, ये कान सुनेंगे तब जब अल्लाह की रहमत शामिल होगी, ये जबान बोलेगी तब जब अल्लाह की रहमत शामिल होगी, ये सांस अंदर आएगी तब जब अल्लाह की रहमत शामिल होगी, अंदर जाकर बाहर आएगी तब जब अल्लाह की रहमत शामिल होगी। तो बताओ, बोलो, इंसाफ से बोलो, इन सारी नेमतों से ज्यादा अल्लाह की रहमत की जरूरत है कि नहीं? अल्लाह की रहमत की जरूरत है कि नहीं? पानी से भी ज्यादा, दाने से भी ज्यादा, हवा से भी ज्यादा, क्योंकि हवा तो अंदर जाएगी ही तब जब अल्लाह की रहमत शामिल होगी, अंदर जाके आएगी तब जब अल्लाह की रहमत शामिल होगी। तो बोलो बोलो, इंसाफ से बोलो, इन सब चीजों से ज्यादा हमें अल्लाह की रहमत की जरूरत है कि नहीं? अल्लाह की रहमत की जरूरत है। आओ अपने करीम रब की बारगाह में चलते हैं। ऐ रब्बे करीम, तूने हम बंदे आजिज को क्या क्या अता किया, इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, जिन चीजों की जरूरत ज्यादा थी तूने उसे हमारे लिए ज्यादा पैदा किया और उसका हुसूल भी आसान किया। लेकिन मौला करीम, हमने इन तेरी सारी नेमतों को देखा तो इन सब से ज्यादा तो हमें तेरी रहमत की जरूरत है। ऐ मेरे करीम रब, हम बंदों के लिए उसका क्या इंतजाम किया?
ہم عاجز بندوں کے لیے اس کا کیا انتظام کیا؟ تو آواز آئی، ارے قرآن پر کہہ تو چکا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے بندو، میری رحمت کی ضرورت زیادہ ہے۔ میری رحمت ہم نے اپنے محبوب کو اپنی رحمت خاص بنا کر بھیج دیا۔ اور میرے بندو سن لو، میری رحمت کی ضرورت صرف تمہیں ہی نہیں ہے، میری رحمت کی ضرورت جنوں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت ملائکہ کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت فرش والوں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت عرش والوں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت ہر عالم کو ہے۔ جب میری رحمت کی ضرورت ہر عالم کو ہے تو ہم نے اپنے محبوب کو کسی ایک عالم کے لیے نہیں، ضرورت ہر عالم کو ہے تو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر دے۔ ضرورت ہر عالم کو ہے تو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ بات مکمل نہیں ہوئی۔ مولا کریم یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ رحمت کی ضرورت زیادہ تھی تو تم نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن مولا بندوں کو نوازنے کا تیرا تو یہ انداز رہا ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ رہی اسے زیادہ بنایا اور اس کا حصول بھی تو آسان کیا۔ یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ رحمت کی ضرورت زیادہ تھی تو تم نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو مولا ضرورت رحمت کی ہوا سے بھی زیادہ ہے، ہوا سے بھی زیادہ ہے، تو اس کا حصول ہوا سے بھی زیادہ آسان ہونا چاہیے، ہوا سے بھی زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ تو اے میرے کریم رب، ہم بندوں کے لیے اس کا کیا انتظام کیا؟ تو پھر آواز آئی، ارے قرآن پر کہہ تو چکا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہوا سے زیادہ ضرورت ہے میرے بندو، تو میں نے اپنے محبوب کو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تک، اب تو کچھ کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں۔ عشق نبی کی شمع سینوں میں روشن کر لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو، ترانے عشق نبی گالو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو، ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجا لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی صدا لگا لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو۔ لیکن ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ سب خوش فہمی میں نہ رہیں، مومنوں کی جانوں سے، یہی آج کل پرابلم ہے۔ جو 300 سال پہلے پیدا ہوئے نا، وہ کہتے ہیں 1400 سال پرانے سے ہم ہی اصل مومن ہیں۔ یہ مارکیٹ میں بڑا عجیب تماشا ہے، ہر نیا والا پرانے والوں کہتا ہم ہی ہیں۔ اور آج کل ایک عجیب فیشن نکلا ہوا ہے، ابھی ذرا سے کسی کو کچھ شہرت ملی، وہ کہتے ہیں صاحب کام تو اب ہو رہا ہے، پہلے تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ عجب تماشا ہے۔ ارے کام اگر پہلے کچھ نہیں ہوا ہے تو تم صاحب ایمان کیسے ہو گیا؟ یہ عجیب شوق ہے۔ اپنی خدمت کی ستائش اور تعریف کو حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بڑوں کی تعظیم کو کم کیا جائے؟ ارے بزرگوں نے اگر اسے محفوظ نہ کیا ہوتا تو تو پاتا کہاں سے؟ اس زمانے میں جس زمانے میں وسائل نہ تھے، جس زمانے میں یہ ریسورسز بھی نہ تھے،
ذریعے معلومات بھی بہت محدود ہوا کرتا تھا. ارے سلام کرو اکابرین کی عظمتوں کو کہ وسائل کی تنگیوں کی بات بھی انہوں نے کیا مشقت اٹھائی ہوگی, کیا جہد مسلسل کیا ہوگا, کیا کاوشیں کی ہوگی کہ ہند میں بیٹھ کر بھی اگر عرب و عجم میں بھی کوئی اہل سنت والجماعت کا اکابر اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کی دلیلیں ہندوستان کی زمین پر ہمارے اکابرین دیتے ہوئے تو کہتا ہے کچھ کام ہی نہیں ہوا. عجیب و غریب بات ہے. یہ عجیب شوق پیدا ہو گیا, عجیب شوق پیدا ہو گیا. بغیر گلاب کے پھول کی تعریف بغیر گندے کی برائی تو ہوتی ہی نہیں. یہ عجیب صورت ہے. یہ ایک دور چلے, ہر آدمی دعوے ہم ہی حق پر ہیں. ارے عجیب مصیبت ہے. یہ ہی کہاں سے نکال بھائی, تو بھی حق پر ہے, ہم بھی حق پر ہیں, سب حق پر ہیں. اور جو حق پر نہیں کھل کر کہنا کہ تو حق پر نہیں ہے نا. طریقہ تو یہ ہوتا ہے. اب ایک فیشن اور نکلا صوفیزم. ارے کمال ہے یار, صوفیزم کسی لٹریچر کا نام ہے. صوفیزم کسی لٹریچر کا نام نہیں ہے. صوفیزم عمل کا نام ہے, تقوی کا نام ہے. ابھی آپ پوچھیں گے صوفی کون ہے, آ جائیں گے سب لوگ جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. ہم نے دیکھا دلی میں سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں اور صوفیزم پہ لٹریچر پڑھنے والے کون ہوتے ہیں جن کی داڑھی بھی نہیں, 5 وقت کی نماز بھی نہیں. اب اس سے بڑا المیہ اور حادثہ کیا ہوگا. تقوی کا نام صوفیزم ہے. صوفیزم میرے پیارے یاد رکھو, 2 لفظوں میں تمہیں سمجھاتا ہوں. بہت گہری بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں. گہری بات ان سے کہتا ہوں جو گہرائی کو جانتے ہیں. آپ کو وہ دے رہا ہوں جو آسانی سے سمجھ جاؤ. آپ سے کوئی پوچھے یہ جاننا ہو آپ کو کہ صوفی کون, تو بس یہ سمجھنا جس کا حال قال کے مطابق ہو جائے. نبی کے قال کے مطابق جس کا حال ہو جائے, جس کی صبح ہو جائے, جس کا شام ہو جائے, وہی صوفی. بس یہ معیار حق بنا لو. صوفیزم کسی لٹریچر کا نام نہیں ہے. علامہ بشیری نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, کشف المحجوب میں یہ ہے, فوائد الفوائد میں یہ ہے, اس میں لطائف الشبیہ میں یہ ہے, اور یہ ہے اس میں. ارے بھائی اس میں تو ہے موجود, تجھ میں یہ ہے یا نہیں یہ بتا. یہ عجیب ہے. تو یہ ایک دور چلا. میں اپنی بات پر آتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ نے کیا فرمایا, مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر. اور ہر شخص کا دعویٰ ہے کہ ہم ہی مومن. یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی, اگر اس کی دلائل و نصوص پہ بات کروں گا. میں ایک آسان سی بات کرتا ہوں. بھئی نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہے, یہ رب نے فرمایا. تو اس کا مطلب نبی ہوتے ہیں. کوئی کسی کے قریب نہ ہونا چاہے, نہ ہو تو کیسے ہوگا. نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہوتے ہیں, آقا ہوتے ہیں نا, تب تو ہونا پایا جائے گا. تو جو نبی ہوتے ہیں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر, آؤ ان نبی سے پوچھ لیتے کہ آقا آپ ہی بتا دو وہ مومن کون ہوتے ہیں جن کی جانوں سے زیادہ آپ قریب تر ہوتے ہیں. آپ ہی بتا, نہ میری نہ تیری, جو ہوتے ہیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں. آقا آپ ہوتے ہیں نا مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر, تو وہ مومن کون ہوتے ہیں جن کی جانوں سے زیادہ آپ قریب تر ہوتے ہیں. آقا ہی سے پوچھو. آقا سے پوچھو گے تو آج بھی یہ آواز آئے گی, سنو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے, اپنے بیٹے سے اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھے نہ جانے. یہ مومن ہونے کا کم سے کم معیار ہے. اب ایک اعلیٰ معیار بھی بتا دیتا ہوں, یہ خواص کے لیے. آقا فرماتے ہیں لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
मिन नफ्सिही, तुम में का हरगिज कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान से ज्यादा मुझे ना चाहे। जान से ज्यादा मुझे ना चाहे। आज अजीब दौर चला हुआ है, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस्लामियात पढ़कर आते हैं, सीरत और तारीख पढ़कर आते हैं और इस्लामिक स्कॉलर बन जाते हैं। ये सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर। इस्लाम तारीख और सीरत की किताबों का नाम नहीं है भाई, इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है। उसे पढ़ाई नहीं तो स्कॉलर हो गया। तो ये सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर कॉलेज यूनिवर्सिटी से बन के आते हैं। अब इनकी बेचैनी देखिए, कहते हैं भाई नबी से मोहब्बत करना तो किताबों में मिलता है, लेकिन ये नबी से इश्क करो ये कहाँ लिखा है? ये लफ्ज़ इश्क तो कहीं आया है? ये अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को हो क्या गया? इनको इश्क 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 का जुनून सवार हो गया। नबी से इश्क करो इश्क करो इश्क करो, इश्क के नारे लगाते हैं। अरे इनके जुनून की तो हद ये है कि साहब इनका जुनून उस बुलंदी पर पहुंचा, उस कमाल पर पहुंचा कि इन्होंने तो अपनी जमात में ही एक इमाम इश्क को मोहब्बत बना डाला। अरे जालिम, तू हमारे इमाम के इश्क को क्या समझेगा? तू तो अभी मोहब्बत की दहलीज तक नहीं पहुंचा, तो तू मकाम इश्क को क्या समझेगा? अरे जिस फल को तूने खाया ही नहीं उसका मजा क्या जाने? ये इश्क कहाँ लिखा है? ये हैरत में ये सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर परेशान है, कहाँ लिखा है? अरे जालिम, मैं तुझे बताता हूँ। ये फकीर अशरफी गदाई जिलानी बताता है, तो हमारे इमाम के इश्क को क्या मुहैया उठाएगा? ये फकीर अशरफी बताता है, तू पूछता है कि इश्क कहाँ लिखा है? अपनी समझ के दरवाजे खोल। असन तू समझता है कि मोहब्बत और इश्क अलग चीज है? मोहब्बत और इश्क, इश्क मोहब्बत के अपग्रेड वर्जन का नाम इश्क है। जब मोहब्बत अपने कमाल पर पहुंचती है तो क्या कहते हैं उसे? इश्क। और इन दोनों की कैफियत में क्या फर्क है? आपका भी मोबाइल होता है, उसमें अपग्रेड होता है, फीचर्स बढ़ जाते हैं, तो कहते हैं ना भाई कि अब इसमें कौन कौन सा नया फीचर आया। इसी तरह से जब मोहब्बत अपग्रेड होती है तो बनती है इश्क। और इन दोनों की कैफियत में क्या फर्क है? मोहब्बत की क्या कैफियत होती है और इश्क की क्या कैफियत होती है? मोहब्बत जब किसी को किसी से होती है, कैफियत बता रहा हूं, तो जिससे होती है उसका ख्याल रहता है और अपना भी ख्याल बाकी रहता है। ये मोहब्बत की कैफियत है, इसे कहते हैं मोहब्बत। और इश्क वो चीज है कि जब किसी से किसी को होती है तो सिर्फ उसका ख्याल रहता है, अपना ख्याल नहीं रहता। ये है इश्क, ये है इश्क। अब तू कहता है कहां लिखा है? आका फरमाते हैं लन युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन नफ्सिही, तुम में का हरगिज कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान से ज्यादा मुझे ना चाहे। तो बोलो, इंसाफ से बोलो, अरे जान से ज्यादा किसी को चाहने के लिए मोहब्बत चाहिए गई। ये तो इश्क का कमाल है कि जिससे होती है सिर्फ उसका ख्याल रहता है, अपना ख्याल नहीं रहता। मेरे प्यारे समझो इस बात, कहाँ लिखा है? ये अजीब वायरस फैला हुआ है और अजीब सा होशियार लोग ये सवाल करने में भी बड़ी एहतियात करते हैं। एहतियात ये होती है कि बेचारा कोई दुकानदार मिलता है ना, उसी से पूछते हैं कहाँ लिखा है। कोई कारोबारी यार कहाँ लिखा है? ये हमारे उलमा बैठे ना, इनसे नहीं पूछते कहाँ लिखा है, आम आदमियों से पूछते। अरे जालिम, हम फकीरों से क्या पूछता है? पूछ सकता है तो पूछना, है हिम्मत तो पूछ। सैयदना उमर फारूक से पूछ।
पूछ सकता है तो पूछ सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछ सकता है तो पूछ हज़रत उस्मान से पूछ सकता है तो पूछ मौला अली मुश्किल कुशा से पूछ सकता है तो पूछ हज़रत तलहा इब्न जुबैर से पूछ सकता है तो पूछ हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से अरे पूछ सकता है तो पूछ हज़रत सलमान फारसी से अरे पूछ सकता है तो पूछ हज़रत बिलाल से पूछ नबी है वजू फरमा रहे और ये सहाबा परवानों की मान नबी के गिर्द गिर्द खड़े हैं। नबी ने पानी लिया, दस्ते करम धोया और पानी के कतरे नबी के जिस्म अतहर से लगकर जिस नबी के जिस्म अतहर से जुदा होकर जमीन की तरफ जाना ही चाहते थे कि एक सहाबी ने दोनों हाथों को दोनों चुल्लू बनाया, पानी के एक एक कतरे को जो नबी के जिस्म अतहर से लगा था लिया और पी लिया। फिर नबी ने दस्ते रहमत धोया, पानी की कतरे नबी के जिस्म अतहर से जुदा हुए जमीन की तरफ जाना ही चाहते थे कि दूसरे सहाबी ने दोनों हाथों को बढ़ाया और एक एक कतरे पानी को लिया और अपने सरों पे डाल दिया। सहाबा जिसमें नबी से लगे हुए एक एक कतरे पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते, कोई सीने से लगा रहा है, कोई सर पे डाल रहा है, कोई आंखों में लगा रहा है, कोई पी रहा है। और सहाबा के इस इश्क को जमीन हसरत भरी नजरों से देख रही है, नजरों से देख रही है। सहाबा की बारगाह में मुल्तजी है, इल्तिजा करे कि हुजूर एक कतरा पानी मुझ तक भी आ जाने दी। रसूल रहमत के जिसमें अतहर से लगा हुआ एक कतरा पानी मुझ जमीन को भी मिल गया तो हमारी जमीन पर कभी खिजा नहीं आएगी, हमेशा हरियाली रहेगी। लेकिन सहाबा का इश्क है कि एक एक कतरे पानी को ले रहे हैं, पी रहे हैं, कोई सरों पे डाल रहा है। और ये वो वक्त था जब रोम के बादशाह ने अपने एक जासूस को मदीने में भेजा था। वो उसी वक्त आया था, वो भी दूर से ये मामला देख रहा था कि नबी वजू कर रहे हैं और सहाबा एक एक कतरे पानी को लेकर पी रहे हैं। अभी आया, ये मंजर उसकी नजरों के सामने से गुजरा। वो इतना ही देखकर आया था कि जाके देखो मुसलमानों के पास ताकत कितना है, मेन पावर कितना है, इकोनॉमिकल पावर क्या है, इनके पास आर्म्स और म्यूनिशन क्या है, फौज कितनी है। रोम के बादशाह ने जासूसी के लिए भेजा और वो सिर्फ इतना देखा कि नबी वजू कर रहे हैं, लोग ले लेके पी रहे हैं, जमीन का पानी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं। बस इतना देखा, वापस हो गया। बादशाह के पास पहुंचा, रोम के बादशाह के पास। बादशाह भी देखकर हैरत हुआ कि अभी तो ये क्या था, इतनी जल्दी इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके आ गया। पूछा कि सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया? कहें आका मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि जितनी इंफॉर्मेशन मैंने ली है बस उतना ही काफी है। आपको ये मशवरा दूंगा कि इस्लाम पर और मुसलमानों पर गलबा हासिल करने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। बादशाह बड़ा नाराज हुआ कि मैंने तुझे वहां मालूमात फराहम करने के लिए भेजा था, जासूसी के लिए भेजा था, और तू आकर मशवरा दे रहा है, वकालत कर रहा है उनकी। कहा मैं आपका वफादार हूं, नमस्कार हूं, मैंने जो देखा है उसकी रोशनी में कह रहा हूं कि आप मुसलमानों पर गलबा पाने का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, ये इरादा छोड़ दीजिए। कहा क्या देखा? कहा मैंने देखा ये कि जिस कौम के नबी वजू फरमाए उनके जिस्म से पानी लग जाए तो उस कतरे पानी को जो कौम जमीन पे गिरता हुआ नहीं देख सकती तो उस नबी के जिस्म से लहू बहता कैसे देखेगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा। लेकिन मेरे प्यारे ये अमल है साहब। अब पूछ, इनसे भी पूछ ले भाई, पूछना, पूछ सकता है। क्या पूछेगा? सैयदना उमर फारूक से। तेरे जिगर में इतना पानी नहीं कि पूछ सके। जब शराब अपनी माहियत तो जिन्स बदल दे तो क्या पूछेगा? आलम ख्याल ही पूछ सकता है तो पूछ। क्या सहाबा की मुकद्दस जमात, ये जो नबी ने वजू किया, कतरे पानी जिस्म से जुदा हुआ, जमीन की तरफ जाना ही चाहते थे, आपने हाथों को बढ़ाया, उसे पी लिया, सर पे डाल लिया, आंखों में लगा लिया, सीने से मल लिया। ये जो अमल किया आपने, ऐसा करना कहाँ लिखा था? कहाँ लिखा था? कुरान के 30 पारे तो हमारी नजरों के सामने, उसमें तो कहीं ऐसा लिखा नहीं था, नबी ने फरमाया नहीं था। तो फिर ऐसा किया क्यों आपने? ऐसा करने का ख्याल कहां से आया? अरे जालिम, अगर पूछेगा ना तो आज भी यही आवाज आएगी कि अरे जालिम सुन सुन,
یہ نبی کے عشق کی بات ہے، عشق کی بات، یہ کسی کتاب میں نہیں، یہ تو عاشقوں کے دلوں میں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صحابہ زندہ باد۔ میرے پیارے، احساس کرو کہ کتنی قیمتی چیز بزرگوں کے کرم سے، اکابرین کی محنت شاقہ سے ہمارے ہاتھوں میں آ گئی۔ وہ ایمان جو نبی سے محبت کرنے والا ایمان ہے، وہ ایمان جو نبی سے عشق رکھنے والا ایمان ہے، وہ ایمان جو نبی کی غلامی پہ ناز کرنے والا ایمان ہے، وہ ایمان جو نبی کا ادب و احترام کرنے والا ایمان ہے، وہ ایمان جو نبی کی تعظیم کرنے والا ایمان ہے، وہ ایمان جو بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے۔ کتنی عظیم دولت ہمارے پاس آ گئی۔ حضرات، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم ہم صاحب ایمان ہیں، اس سے بڑی دولت ہمارے لیے کچھ نہیں۔ اس کی قدر کرو، قدر کرو، یاد رکھو۔ میں کہتا ہوں اور پھر آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا، اب کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا، خدا کی قسم جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں۔ میرے پیارے، انصاف سے بتاؤ مجھے، جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہو، روایتیں بھری پڑی ہیں، اٹھا کر دیکھ لو کہ جب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں رب کے حضور حاضر ہوئے، خدا کی قسم بہتی ہوئی آنکھوں سے رب کی بارگاہ میں ایک ہی صدا بلند کرتے ہوئے نظر آئے، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی۔ جب جب تنہائیوں میں حاضر ہوئے، نبی یہی فرماتے سنے گئے کہ مولا میری امت کو ہلاکت سے بچا لے، میری امت کو تباہی سے بچا لے، میری امت کو شرک سے بچا لے، میری امت کو ضلالت سے بچا لے، میری امت کو گمراہی سے بچا لے۔ جب جب نبی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم گنہگار امتیوں کے لیے فریاد کرتے نظر آئے۔ سوال یہ ہے کہ جو نبی ہم سے اتنا پیار کرتے ہوں، انصاف سے بولو، اس نبی کا ہماری جانوں پہ حق ہے کہ نہیں؟ بولو نا میرے پیارے، وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ان کا بھی تو حق ہے ہم پر۔ لمحے فکر یہ ہے ہم سب کے لیے، کیا ہم نے وہ حق ادا کیا؟ نہیں کیا میرے پیارے تو کب کرو گے؟ 60 سال 70 سال 50 سال 40 سال کی زندگی گزر گئی، حق مانتے ہو تو حق کب ادا کرو گے؟ نبی فرمائے کہ نماز ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کے سجدے کر کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا کب سے شروع کرو گے میرے پیارے؟ یہ عظیم نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں، اس کی قدر کرو میرے پیارے۔ کیا قدر کیا؟ ایک صحابی ہے، ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ غائب ہو گیا۔ دن بھر تلاش کیا، ڈھونڈتے تھک گئے، نہیں ملا، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، صبح سے غائب ہے، ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، اس کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ ابھی بارگاہ نبوت میں فریاد کی ہی تھی کہ ایک دوسرے صحابی تشریف لاتے ہیں بارگاہ نبوت میں، ان کی نظر ان صحابی پر پڑتی جن کا بچہ غائب ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی کہتے ہیں، ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کے بچے کو کچھ بچوں کے ساتھ فلاں وادی میں کھیلتے ہوئے دیکھا۔ فریاد کی، بچے کا پتہ مل گیا۔ جیسے ہی بچے کی ملنے کی خبر ملی، بارگاہ نبوت میں سلام پیش کیا، رخصت کی اجازت چاہیے، اور بڑی تیز قدموں سے لگ بھگ دوڑتے ہوئے اس وادی کی طرف جانے لگے۔ نبی رحمت نے ان کو اس قدر مضطرب، اضطراب کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، جذبات میں ڈوبا ہوا بھاگتے ہوئے جاتا دیکھا، آواز دی، یہاں آئیے، رکیے۔ پھر وہ صحابی پلٹ کر آئے، آقا نے فرمایا سنو، اپنے جذبات پہ قابو رکھو، اس شدت جذبات کے ساتھ جا رہے ہو، جاؤ گے وادی میں، بچے کو دیکھو گے، گود میں اٹھاؤ گے، لپٹاؤ گے، چپٹاؤ گے، پیار کرو گے، پیار کرو گے؟ ہاں یا رسول اللہ، یہ تو انسان کی فطرت ہے، صبح سے غائب تھا، ملنے کی خبر ملی، بچے کو گلے لگاؤں گا، چپٹاؤں گا، چوموں گا، پیار کروں گا۔ نہیں، ایسا مت کرنا، اپنے جذبات پہ قابو رکھنا۔
یا رسول اللہ یہ تو انسانی فطرت ہے. کہا ہاں لیکن اپنے جذبات پہ قابو رکھنا. سنا نہیں تم نے کہ خبر دینے والے نے کیا خبر دی؟ خبر دینے والے نے یہ خبر دی کہ تمہارا بچہ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو ان چند بچوں میں جب تم اپنے بچے کو اٹھا کر گلے سے لگا کر چپٹاؤ گے, پیشانی کو چومو گے, رخسار کو چومو گے, سینے سے لپٹاؤ گے, یہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ ان چند بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو. جب تم اپنے بیٹے سے پیار کر رہے ہو تو اسے اپنا باپ یاد آ جائے اور اس کا دل ٹوٹ جائے. کیا مروت کا ایسا کوئی انداز آج ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں؟ اگر نہیں میرے پیارے تو حق کب ادا کرو گے؟ کب ادا کرو گے؟ ایک پڑوسی ہیں, 2 صحابی ہیں, ان کا ایک پڑوسی بڑا غریب ہے, 4 بچے ہیں اس کے. ان کے پڑوسی جو تھے مالدار تھے, صاحب حیثیت تھے. آقا نے ان مالدار صحابی کو بلایا, فرمایا کہ سنو میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے گھر میں گوشت بنایا کرو تو تھوڑا لیٹ نائٹ, تھوڑا دیر کر کے بنایا کرو. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب تمہارے یہاں شام کو گوشت بنتا ہے اور مسالے بھونے جاتے ہیں تو اس کی خوشبو تمہارے پڑوس کے گھر میں جاتی ہے. وہ تمہارا بھائی بڑا غریب ہے, اس کے بچے بھی ضد کرتے ہیں کہ ابا ہم بھی گوشت کھائیں گے, اور وہ ان کی ضد پوری نہیں کر پاتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے تم جب گوشت بنایا کرو تو لیٹ بنایا کرو. کیا پڑوسی کے جذبات کا یہ کوئی احساس ہمارے سینوں میں آج موجود ہے؟ نہیں ہے تو میرے پیارے قدر کب کرو گے؟ حق ادا کرو میرے پیارے. یہ بہت بڑی نعمت تمہیں مل گئی ہے, اس کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے. یہ صحیح ہے, میں انکار نہیں کرتا کہ آقا سے محبت نہیں ہے. نو, اس مادیت کے زمانے میں بھی, میٹلزم کے زمانے میں, جہاں ہر شخص دنیا کے حصول میں لگا ہوا جنون کی حد تک, کیا کھایا اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ دن میں کیا کھایا تھا. آج تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ اتنا جنون ہے مادیت کو حاصل کرنے کا, اتنا میٹلزم ہمارے ذہن و فکر پر سوار ہے کہ اگر کسی کو جلد بازی میں کوئی جا رہا ہے اس سے پوچھ لو بھائی تیرا نام کیا ہے, تو رک کر سوچے گا کہ میرا نام کیا ہے تو بتائے گا. ایسی کیفیت ہو گئی. اور آج کل اس موبائل نے تو تماشا کر دیا, کبھی کھمبے سے لڑتا ہے, کبھی نالی میں گرتا ہے. یہ منظر روز نظر آتا ہے. ایسا زمانہ ہے. لیکن خدا کی قسم قربان جاؤ اپنی اکابرین کی محنتوں پر, بزرگان دین کے فیضان پر. وہ ایمان جو ہمارے سینوں میں ہے نا, یہ بزرگوں کا فیضان ہے. ہم کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں بحمدی تعالیٰ بھارت کے سنی مسلمانوں پر کسی کا احسان نہیں. احسان ہے تو ہمارے بزرگوں کا ہے, اولیاء کرام کا ہے, خواجہ کا ہے, محبوب الہی کا ہے, مخدوم زندہ کا ہے, نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کا ہے, داتا گنج بخش لاہوری اجویری کا ہے, ہمارے اکابرین کا ہے, اولیاء دین کا. یہ دعویٰ نہ کریں کہ اسلام کی اشاعت و تبلیغ انہوں نے کی ہے. ارے اسلام تو بھارت میں اس وقت سے ہے جب نجدیت کے انڈے بھی نہیں بنے تھے. آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں, بھارت میں اسلام اس وقت سے ہے جب مدینہ شریف میں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی تھے. بھارت میں اسلام آ چکا تھا, اور یہ وہابیت تو 300 سال پرانی ہے. آزمور اس لیے میں کہتا ہوں نجدیت کے انڈے بھی نہیں بنے تھے, پیدائش نہیں, انڈے بھی نہیں بنے. تو یہ ایمان ہمارے سینوں میں ہے, یہ بزرگوں کا فیضان بن کر ہے. یہی وجہ ہے, فیضان ہے تو اس کا اثر دیکھو, اثر دیکھو کہ آج کی اس مادیت کے زمانے میں بھی جہاں ہماری صبح شام اسلام کے مطابق, دین کے مطابق نہیں, یہ سچ ہے, ہماری دین سے دوری ہے, یہ سچ ہے. احکام و فرائض و واجبات پر ہم اتنا استقلال کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہے, یہ سچ ہے. دینی معلومات آج ہمارے اندر بہت کم ہے, سچ ہے. نوجوانوں میں دینی شعور و جذبہ اور حمیت و غیرت وہ نہیں ہے جو ان میں ہونا چاہیے, یہ سچ ہے. اس کے باوجود بھی وہ ایمان جو ہمارے بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے, اگر اس مادیت کے زمانے میں بھی اگر کوئی دشمن اسلام ہمارے کسی بزرگ سے, نوجوان سے, بچے سے, ہماری بچی سے, بہن سے, ماں سے, بیٹی سے یہ پوچھ لے کیا ہے مسلمان, تو نے ان 1400 سالوں میں سب کچھ تو بدل دیا,
سب کچھ تو بدل دیا ہے. تیرے کھانے پینے کی ریسیپی بدل گئی, اس کے مینوز بدل گئے, تیرے کپڑے بدل گئے, تیری سواری بدل گئی, تیرے گھر بدل گئے, تیرے مکان بدل گئے, رہنے کا انداز بدل گیا. کہاں ہے تیرے پاس وہ سرید, وہ جو کی روٹی, وہ کھجور, وہ شہد, وہ دودھ؟ آج تو بریانی کھا رہا ہے, قورمہ کھا رہا ہے, سینڈوچ کھا رہا ہے, برگر کھا رہا ہے, چکن منچوری کھا رہا ہے. کہاں ہے تیرے پاس وہ اونٹوں اور گھوڑوں کی سواری؟ آج تو ٹرین سے چل رہا ہے, تو موبائلز کا استعمال کر رہا ہے, تو فلائٹ سے چل رہا ہے. تیری سواری بدل گئی, تیرے کھانے بدل گئے. کہاں ہے وہ مسلمان تیرے پاس وہ موٹے دھاگوں کے وہ موٹے کپڑے؟ آج تو سوئس کاٹن پہننا ہے, بوسکی پہننا ہے, پولسٹر پہننا ہے, روبیا وائل پہننا ہے. آئے مسلمان کہاں ہے تیرے پاس وہ مکان, وہ مٹی کی دیواریں, وہ کھجور کے پیڑوں کی دھرن, وہ کھجور کی پتیوں کی چھت؟ آئے مسلمان آج تو کنکریٹ اور برکس ورک کے مکانوں میں رہ رہا ہے, پکے مکانوں میں رہ رہا ہے. تو آئے مسلمان ان 1400 سالوں میں تیرا مکان بدل گیا, تیرے کپڑے بدل گئے, تیری سواری بدل گئی, تیرے کھانے بدل گئے. جب سب کچھ تو نے بدل ہی دیا ہے تو پھر اے مسلمان تو یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں رکھے ہوا ہے, اسے کیوں نہیں بدل دیتا؟ یہ سوال کوئی بھی دشمن اسلام ہمارے کسی بچے سے, بزرگ سے, نوجوان سے کر سکتا ہے. لیکن اس فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے, اس کا یقین بولتا ہے. اگر دشمن اسلام نے یہ سوال کیا تو وہ ایمان جو بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے, وہ ایمان اس کے ہونٹوں پہ یہ جواب لا کر رکھ دے گا. دشمن اسلام کو وہ نوجوان یہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ اے دشمن اسلام سن, سچ ہے ہم نے بدلا ہے, ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ہم نے بدلا ہے, لیکن یہ بھی تو سن کہ ہم نے بدلا کیوں ہے. ہمارے بدل ہم نے یوں ہی نہیں بدلا ہے, ہمارے بدلنے کا ایک ریزن ہے, ہمارے بدلنے کی ایک لاجک ہے, ہمارے بدلنے کا ایک سبب ہے, ہمارے بدلنے کی ایک وجہ ہے. ہم نے یوں ہی نہیں بدلا ہے, ہم نے بدلا تب ہے جس چیز کو دنیا نے ہمیں پہلے سے بہتر دیا ہے تو ہم نے بہتر کو اپنا لیا. یہ ہمارے بدلنے کی وجہ ہے. جب ایران سے بریانی کی ریسیپی آئی, بہتر آئی, ہم نے بہتر کو اپنا لیا. قورمے کی ریسیپی آئی, بہتر آئی, بہتر کو اپنا لیا. جب دنیا نے ہمیں ٹرین کی سواری دی, بہتر دی, بہتر کو اپنا لیا. پھر دنیا نے ہمیں آٹو موبائلز, گاڑیاں دی, بہتر دی, بہتر کو اپنا لیا. پھر بوئنگ کا اور جیٹ کا زمانہ آیا, بہتر آیا, ہم نے بہتر کو اپنا لیا. پھر سپر سونک جیٹ کا زمانہ آیا, بہتر آیا, ہم نے بہتر کو اپنا لیا. جب دنیا نے ہمیں موٹے دھاگوں کے موٹے کپڑے کی جگہ جب روبیا وائل, بوسکی آئی, جاپان سے بہتر آئی, ہم نے بہتر کو اپنا لیا. پولسٹر آیا, جاپان سے بہتر آیا, ہم نے بہتر کو اپنا لیا. پھر سوئس کاٹن کا زمانہ آیا, بہتر آیا, ہم نے بہتر کو اپنا لیا. جب دنیا نے ہمیں مٹی کی دیوار, کھجور کے پیڑوں کی دھرن, کھجور کی پتیوں کی چھتوں کی جگہ جب RCC ورک کے مکانات دیے, بہتر دیے, ہم نے بہتر کو اپنا لیا. تو اے دشمن اسلام سن, ہم نے یوں ہی نہیں بدلا ہے, ہمارے بدلنے کا ایک اسٹیٹس ہے, ہمارے بدلنے کا ایک ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ جس چیز کو دنیا نے ہمیں پہلے سے بہتر دیا ہے تو ہم نے بہتر کو اپنایا ہے. اور تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا. تو اے دشمن اسلام سن, ہم جانتے ہیں کہ کسی ماں کی کوکھ میں اللہ نے وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ صبح قیامت تک کوئی محمد عربی جیسا بننا. تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا. تو اے دشمن اسلام سن, ہم جانتے ہیں کہ کسی باپ کی پشت میں اللہ نے وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ صبح قیامت تک کوئی میرے آقا جیسا پیدا کرے. جب دنیا میرے آقا جیسا لا نہیں سکتی تو ہم اپنی لیڈرشپ بھی بدل میرے آقا جیسا دنیا کیا لا سکے گی, کیا لا سکے گی. یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی صبح قیامت تک کے لیے سارے دنیا کے فالوورز اور بلیورز کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ اے دنیا میرے آقا جیسا کیا لا سکے گی. لا سکتی ہے تو لا,
میرے آقا کے ایک تبسم کی کوئی مثال لا. ارے لا سکتی ہے تو لا. میرے آقا کے دم مسیحائی کی کوئی مثال لا. ارے لا سکتی ہے تو لا. میرے آقا کے اختیار کی کوئی مثال لا. ارے لا سکتی ہے تو لا. میرے آقا کے تبسم کی کوئی مثال لا. ارے لا ایک ایسا تبسم لا. کیا بات ہے. لا ایسا تبسم. حجرہ عائشہ ہے. نبی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آرام فرما رہے. چراغ معمول کر دیا گیا. کمرے میں اندھیرا ہے. اس اندھیرے کمرے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا کرتہ مبارک سی رہی. سیتے سیتے اچانک ہاتھ سے چھوئی سلپ ہوتی ہے, گر جاتی ہے. اب وہ فرش پر اندھیرے میں ہاتھ پھیر کے سوئی کو تلاش کر رہے. اسی اثنا میں نبی نے کروٹ لی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرش پہ کچھ کرتے دیکھا, اندھیرے میں کرتے دیکھا. آپ نے آواز دی, عائشہ یہ تم اندھیرے میں فرش پر کیا کر رہی ہو؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ آپ کا کرتے مبارک سی رہی تھی, اچانک ہاتھوں سے سوئی گر گئی, اسے ڈھونڈ رہی ہوں. کچھ اس انداز میں کہا ہوگا کہ ان کے جواب کو سن کر نبی مسکرا پڑے. نبی مسکرا پڑے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں, خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں عائشہ کی جان ہے. نبی کا مسکرانا تھا. نبی پاک کے لبھائے مبارک واہ ہوئے, دندان مبارک ظاہر ہوئے. مسکرائے تو لبے مبارک کھلے, واہ ہوئے, دندان مبارک ظاہر ہوئے. خدا کی قسم نبی نے جیسے مسکرائے, آپ کے لبھائے مبارک واہ ہوئے, آپ کے دانتوں سے اس قدر روشنی نکلی کہ میں نے فرش پر گری ہوئی سوئی دیکھی. ارے لانا ایسا کوئی تبسم کیا لا سکتے. میرے پیارے, میں کہتا ہوں یہ بڑی عظیم نعمت آپ کو مل گئی ہے, اس کی قدر کرو, اس کی قدر کرو. دل آزاری بہت بڑا گناہ ہے. بچاؤ اپنے آپ کو. آج لوگ مذاق میں عجیب مذاق کا ٹرینڈ بنا دیا. ارے یار جسے تم مذاق کرو, مذاق نہیں ہے, وہ گناہ ہے. مذاق کے بہانے کسی کو ذلیل کر دینا, کسی کو رسوا کرنا, یہ مذاق نہیں ہے. مذاق کی ایک حد ہے. پہلے یہ سمجھو کہ مذاق کسے کہتے ہیں. آپ نے کسی کی 4 آدمیوں کے بیچ میں انسلٹ کر دی اور کہتے صاحب ہم تو مذاق کر رہے تھے. مذاق ایسا مذاق نہیں ہے, یہ دل آزاری ہے, دل توڑنا ہے. مذاق کی حد ہے. مذاق اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کہی جائے کہ جس سے کہی جائے وہ بھی خوش ہو جائے اور کہنے والا بھی خوش ہو جائے. اگر اس حد تک بات کا معیار ہے تو یہ مذاق ہے. اگر کسی کی دل آزاری ہو تو مذاق نہیں, وہ ظلم ہے. اور میرے پیارے بچاؤ اس سے اپنے آپ کو. ایک بار میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی اہمیت کو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اس دن بڑے خوش تھے, چہرے پہ بشاشت تھی, خوشیوں کے آثار نمایاں تھے. اور گھر کے اندر داخل ہوتے فرمایا, عائشہ کہاں ہو؟ یا رسول اللہ یہیں ہوں. سنو عائشہ آج میں بہت خوش ہوں. یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ کہا عائشہ بات مت پوچھو, بس بہت خوش ہوں, بولو. آج تمہیں میں اختیار دیتا ہوں کہ تم کوئی ایک چیز جو چاہو مانگ لو. نبی کو اس بچہ اس قدر خوش دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماغ میں لسٹ تیار کرنی شروع کر دی. یہ مانگو تو چلو, پھر یہ مانگوں گی تو یہ رہ جائے گا, یہ مانگوں گی تو یہ رہ جائے گا, یہ مانگوں گی تو. کچھ دیر خاموش ہو کر ترتیب دیتی رہی لیکن کسی ایک چیز کی مانگ کو متعین نہیں کر پائی, الجھ گئی. آقا کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میں بہت دیر سوچ رہی ہوں کیا مانگوں, وہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی. کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اس بابت کوئی مشورہ کر لوں؟ آقا نے فرمایا عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ میرے یار غار صدیق اکبر سے. یا رسول اللہ اپنے ابا جان سے میں مشورہ کرنا چاہتی ہوں. کہا نبی مسکرائے, فرمایا جاؤ مشورہ کر لو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی ہوئی اپنے والد کے گھر گئی. اندر پہنچی, سلام کیا. عائشہ کیا بات ہے, بہت وجدت میں ہو, بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہے, کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ ہاں ابا جان خیر ہی ہے.
بہت بڑی بات ہے کہ بتاؤ عائشہ کیا بات ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب آج بہت خوش ہے اور انہوں نے فرمایا عائشہ کو ایک چیز جو تم مانگنا چاہو مانگ لو، اور میں بہت دیر سے سوچ سوچ کے تھک گئی ہوں کہ کیا وہ ایک چیز مانگو، میری سمجھ نہیں آتا، آپ سے مشورہ لینے کے لیے آ گئی ہوں۔ سیدنا صدیق ہے اچھا آقا بہت خوش ہیں، انہوں نے ایسا فرمایا؟ ہاں ابا جان ایسے ہی فرمایا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹی بتا دے دوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب آقا بتائیں گے نا تو سب سے پہلے آ کر تمہیں مجھے بتانا پڑے گا، سب سے پہلے آ کر مجھے بتانا پڑے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابا جان شرط منظور، بتا دیجیے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اے عائشہ آقا سے مانگنا ہے نا تو پھر یہ مانگ لو، کہو آقا سے یا رسول اللہ جب آپ شب معراج پہ گئے تھے قرب الہی میں تھے، وہاں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان راز و نیاز کی باتوں میں کوئی ایک بات بتا دیجیے، ایک بات بتا دیجیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر گھر میں آئی، نبی دیکھا مسکرائے، پوچھ آئی میرے یار غار سے؟ کیا کہا صدیق اکبر نے؟ کہ یا رسول اللہ میرے ابا نے فرمایا کہ ان رازوں میں سے کوئی ایک راز بتا دیجیے جو وہ قرب الہی میں کچھ خاص ملاقات میں آپ سے ہوئی تھی کوئی۔ نبی مسکرا پڑے، کہا میرے یارغار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا، مانگا بھی تو کیا مانگا، علم مانگا، علم مانگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ یہ راز و نیاز کی بات ہے میں ہرگز نہ بتاتا، لیکن وعدہ کر چکا ہوں تو بتا دیتا ہوں۔ اب آپ بھی غور سے سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا سنو ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اس کے لیے جنت مجھ پر لازم۔ آپ سوچیں یہ لازم ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ خود کہہ رہا ہے اس میں کوئی بات نہیں، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کے لیے مجھ پر جنت۔ اب وعدے کے مطابق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے گھر پہنچی، بتایا تھا تو وعدہ تھا نا پہلے آ کے آپ کو بتاؤں، اور یہاں صدیق اکبر ٹہل گئے، بے چینی کے ساتھ گھر میں ٹہل رہے، کب آئیں گی عائشہ، کب آئیں گی عائشہ، کیا بتایا نبی نے، دوڑ رہی۔ جیسے ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے میں داخل ہوتی ہیں، ادھر سے صدیق اکبر سامنے، آؤ بیٹی آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کیا بتایا آپ نے؟ ارے ابا جان تھوڑا تسلی تو رکھیے، بتاتے نہیں بیٹا جلدی بتاؤ، تم جب سے گئی ہو میں ٹہل ہی رہا ہوں، تمہارا انتظار ہی کر رہا ہوں۔ کہا ابا جان آقا نے فرمایا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کے لیے مجھ پہ جنت لازم۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہاڑ مار کے رونے لگے۔ جب انہیں دہاڑ مار کے روتا دیکھا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی، بھئی یہ تو خوشی کی بات ہے، بشارت ہے، یہ تو انعام ہے، اس بات کو سن کر ابا رو کیوں رہے؟ اب وہ کہہ رہی ہے ابا جان رو کیوں نہیں، اس میں بات کہی تو خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے، اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ ہے کہ ان کا دل نہیں سنبھلتا، وہ روتے جا رہے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے کچھ دیر بعد اپنے اوپر قابو پایا، کچھ ٹھہرے، کچھ تسلی ہوئی، تو فرمایا اے بیٹی تم نے اس کا ایک ہی رخ دیکھا نا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا نا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کے لیے جنت لازم ہے، یہ ایک رخ ہے، لیکن اس کا مخالف جو کسی انسان کے دل کو توڑ دے اس کے لیے جہنم بھی تو ہو سکتی ہے۔ ٹوٹے دلوں کو جو جوڑ دے اس کے لیے جنت، اور جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے تو جہنم بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں اس خشیت سے خوف سے رو پڑا رب کی بارگاہ میں کہ مولا ابو بکر صدیق سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ میرے پیارے کیا ایسا کوئی احساس آج ہماری زندگی میں ہے؟ بولو نا میرے پیارے، نہیں ہے تو کب حق ادا کرو، اور کیا تم نے حق ادا کیا؟ یہ مجلسیں سجا لینا، یہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی صدا بلند کر لینا، یہ سبیلیں لنگر اور یہ فاتح کا انتظام کر لینا، یہ سب ثواب کا ذریعہ ہیں، ثواب ملتا ہے، لیکن اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے،
محبت کی تکمیل نہیں ہے، یہ محبت کی اظہار کی چیزیں ہیں، محبت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ محبت کی تکمیل تب ہوگی کہ جس چیز کو آقا پسند کریں اسے اپنی زندگی بنا لو، جس چیز سے وہ روک دیں اپنی زندگی کو اس سے دور کر دو۔ تو میرے پیارے، ضرورت ہے بی پریکٹیکل مسلم بنو۔ اسمی اور رسمی قسم کے مسلمان بننے سے اب کام نہیں چلے گا۔ حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کرو، اپنی محبتیں دلوں میں رکھو اور اپنی محبتوں کو عملی طور پر اپنی پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش کرو۔ نمازوں کی پابندی کرو، آپس میں محبت کے ساتھ رکھو۔ مومن کا سینہ اس بات کے لیے مکلف نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں بنا ہے کہ اس میں نفرتیں رکھی جائیں۔ مومن کا سینہ تو عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے، وہاں نفرتوں کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ جہاں نبی کی محبتیں ہیں وہاں نجاستیں کیوں کر؟ جب نبی کی محبت، پاک محبت سینوں میں رکھی ہے تو پیارے یہ حسد، بغض، عناد، سب کی نجاستیں کیوں لے جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اندر اتحاد پیدا کیجیے، محبت پیدا کیجیے اور اپنے علماء اور مشائخین پر اعتماد رکھیے۔ آج ایک بہت خطرناک ماحول سے ہندوستان کی سنیت گزر رہی ہے۔ یہ ساری کاوشیں، کوششیں، یہ دور و نزدیک سے سارے معاملات، سب کا مرکز و محور ایک ہی ہے، ٹارگٹ ایک ہی ہے، صرف ایک ہے کہ ہندوستان کے سنی مسلمانوں کا جو اعتماد اپنے اکابرین پر ہے، اپنے مسلک پر ہے، اپنے عقیدے پر ہے، جمہور کے مسلک پر ہے، اس عقیدے کے تعلق سے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو اس اجتماعیت سے الگ کر دیا جائے۔ اور یاد رکھو، اگر مرکزیت سے تم دور ہو گئے، اس جمہور کے مسلک سے تم الگ ہو گئے جو گمراہی ہے، تو پھر یقین جانو سہارا کوئی نہیں دے گا، تمہیں گمراہ بنا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ چہروں کو دیکھ کر نہیں طے کرو، یہ مسئلہ جو آزمودہ لوگ ہیں، جو تمہارے بیچ ہیں، جو تمہارے ایمان و عقائد کی آج تک حفاظت کرتے رہے، کیا وجہ ہے کہ ان پر تمہارا اعتماد کم ہو گیا؟ یہ باہر سے امپورٹ کر کے آنے والے لوگ جن کا پتہ نہیں معلوم، تمہیں گھر نہیں معلوم، کون کہاں سے آ رہا ہے، کس کے اشارے پہ آ رہا ہے، تم کتنی معرفت رکھتے ہو؟ اور جن علماؤں کی صحبت میں، جن کے زیر سایہ تم پلے بڑھے، جوان ہوئے، جنہوں نے ہر وقت تمہاری دینی رہنمائی کی، کیا وجہ ہے کہ ان پر بھروسہ تمہارا کم ہو گیا؟ ان فتنوں سے بچو۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر مال کی پیکنگ اچھی ہو تو مال بھی اچھا ہو۔ میں تو ایک مثال جانتا ہوں، میں اپنے بچپنے میں ایک بندر چھاپ لال دنت منجن ہوا ہوتا، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ بیچارے اکثر غریب لوگ اس کا استعمال کرتے تھے، ہے نا؟ گاؤں میں صبح اٹھیے تو سب سے پہلے دیکھیے ہر آدمی ہتھیلی رکھ کے مانجتا ہوا نظر آتا۔ بیچ میں یہ 10-15 سال غائب ہو، پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا۔ ابھی میں نے دیکھا بمبئی میں، میٹروپولیٹن سٹی میں، ایک بہت رئیس کے گھر میں وہ بندر چھاپ لال منجن ڈابر کا پیسٹ کی شکل میں موجود ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو پہلے ڈبے میں آتا تھا، لوگ یوں ملتے تھے، 15 سال بیچ میں غائب ہو گیا، اب یہ امیروں کے گھر میں بھی پہنچ گیا، پہلے تو اسے غریب استعمال کرتے تھے، تو فرق کیا ہوا؟ کہا اس کی پیکنگ چینج کر دی، مال تو وہی ہے نا۔ تو یہ سب پیکنگ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا اور یہ ٹیلی ویژن اور یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آپ اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو اگر بدلیں گے تو میرے پیارے آپ کی دستگیری کرنے والا پھر کوئی نہ ہوگا، یا آپ کو بھیڑ سے نکال کر کسی ریگستان میں لے جا کر چھوڑ دیں گے جہاں سے آپ کو منزل بھی نہ ملے گی۔ اپنی اجتماعیت کو قائم رکھیے، اپنے اکابرین پر، اپنے علماء پر، اپنے مشائخین پر، ان سے جو رشتہ محبت ہے، جو رشتہ اعتماد ہے، یقین ہے، اسے مضبوطی سے پکڑے رہیے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں کسی کی؟ کیا خواجہ کی چوکھٹ سے عطائیں کم ہو گئی؟ کیا مخدوم سمنا کی در سے تمہیں بھیک نہیں ملتی ہے؟ کیا محبوب الہی کا فیضان کم ہو گیا؟ کیا نصر الدین روشن چراغ کا کرم تم پر کم ہو گیا؟ کیا ان اکابرین کی توجہ، ان کا کرم، ان کا فیضان تمہاری زندگی کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر ضرورت کیا ہے؟ ہر چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کر ڈائمنڈ سمجھ لینا۔ آج کل تو ڈائمنڈ رکھا ہوتا ہے، لوگ امیٹیشن اٹھا لیتے ہیں،
چونکہ ڈائمنڈ میں کم چمک نظر آتی ہے، امیٹیشن زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ پرفریب دنیا ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز کو اپنی عقلوں سے سمجھنے کی کوشش مت کرو میرے پیارے۔ اپنے علماء پہ، مشائخین پر اعتماد رکھو، اعتماد رکھو گے بچے رہو گے، کم سے کم عقائد کے معاملے میں اپنے پیران اعظام پر بھروسہ رکھو، مشائخین پر، اپنے علماء پر، ان پر بھروسہ رکھو، ان پر بھروسہ رکھو گے تو بچے رہو گے۔ کون کیا لے کر آتا ہے اس کی خبر آپ کر لو، اس کی تحقیق یہ ممکن نہیں ہے۔ بڑا خراب وقت چل رہا ہے میرے پیارے، آپ دیکھو کتنا خراب وقت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ دیکھو اس کو جائزہ لو، شوق ہے نا تو میں دے رہا ہوں آپ کو، ویوز دے رہا ہوں، لائن آف تھاٹس دے رہا ہوں، اس لائن پر سوچو کل کیا ہو رہا تھا۔ جب وہابیت آئی تھی تو کیا لے کر آئی تھی؟ اس نے توحید سے انکار نہیں کیا تھا، احکام و فرائض و واجبات کا منکر نہیں تھے، وہ نبی کو نبی مانتے تھے، رسول کو رسول مانتے تھے، فکر آخرت کی بھی عقیدہ رکھتے تھے، کتاب پر بھی عقیدہ رکھتے تھے، مدرسے وہ بھی قائم کر رہے تھے، دستار بچوں کے سروں پہ وہ بھی باندھ رہے تھے، سب کچھ وہ کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ان کا زور کس پر تھا؟ توحید پر زور، فرائض و احکام پر زور، اللہ کی خشیت پر زور، عبادت پہ زور، یہ سب پہ زور تھا۔ لیکن جب بات محبت رسول و تعظیم رسول کی آتی تھی، وہیں ان کا کمزور پہلو نظر آتا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے ٹھیک ہے محبت کرو، تعظیم کرو، لیکن بس اتنا ہی لمٹ میں کرو جیسے اپنے گاؤں کے کسی مکھیا کو رسپیکٹ دیتے ہو، تعظیم کرتے ہو۔ یہ سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جملہ خود ایک توہین آمیز ہے نا۔ تو اب وہ کیا پیغام لے کر آئے کہ اللہ سے محبت کرو اور اللہ کے محبوب کے گستاخ بنو، یہ ان کا ایجنڈا تھا۔ اسی ایجنڈے کو یہ گھما پھرا کے الگ الگ زاویے سے لوگوں کے بیچ میں آئے، لیکن ہم سلام کرتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں اپنے ان اکابرین کو، ہم سلام کرتے ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کو، ہم سلام کرتے ہیں محقق الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی کو، ہم سلام کرتے ہیں امام عشق و محبت فاضل بریلوی کو، ہم سلام کرتے ہیں محدث اعظم ہند کو، ہم سلام کرتے ہیں مولانا احمد اشرف کو، ہم سلام کرتے ہیں شیخ اہل سنت کو۔ ان اکابرین کو سلام کرتے ہیں کہ ان کے یہ ناپاک منصوبے وہ دنیا کو، اس سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو فتنہ انگریزوں کے پردے میں لے کر آئے تھے، ان کو انہوں نے اجاگر کر دیا اور سنیت کو اس بدعقیدگی سے بچا دیا۔ تو ان کا سلوگن کیا تھا؟ نبی سے خدا سے محبت کرو، خدا کی خشیت رکھو اور اللہ کے محبوب کے گستاخ، یہ بنانے کا کام ان کا تھا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ کچھ فرق نہیں ہے۔ گستاخ وہ بھی تمہیں بنا کر تمہارا ایمان لینا چاہتے تھے، اور گستاخ آج بھی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نتیجہ کہ تمہارا ایمان تم سے رخصت ہو جائے۔ کل وہ اللہ کی محبت کے نام پر اللہ کے محبوب کا گستاخ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور آج اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کی آل کی محبت کے نام پر اللہ کے محبوب کے صحابہ کا گستاخ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی محبت کے نام پہ اللہ کے محبوب کا گستاخ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور آج اللہ کے محبوب اور آل محبوب کی محبت کے نام پر اللہ کے محبوب کے صحابہ کا گستاخ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور گستاخی وہ چیز ہے میرے پیارے جو ایمان سلب کر دیتا ہے۔ حسد اور جلن حسنات کو کھا جاتے ہیں، اور بغض اناد گستاخی پیدا کرتا ہے۔ گستاخ جو ہو جاتا ہے پھر وہ ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، صوم و صلات کے پابند بنو، بااخلاق بنو۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اپنے دلوں میں محبتیں رکھے، مربتیں رکھے، صلہ رحمی رکھے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، غوث و خواجہ کے کرم خود تمہارے گھروں میں آ جائے گا۔ ان کے وفادار بن کر رکھو۔ میں پھر آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اس محفل کو جن بچوں نے، بزرگوں نے سجایا ہے، مولا کریم ان کی محبتوں کو، خدمتوں کو قبول فرمائے، آپ سب کو آباد و شاد رکھے، ایمان و عقیدے پر سلامت رکھے، اکابرین سے اور مشائخین پر اعتماد اور ان کی محبتیں، ان کا تعظیم و ادب آپ کے سینوں میں تعداد وزیست برقرار رکھے۔ آمین آمین بجائے سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔